ہر گھر کے اندر نا بھائی چارے، خاندان اور ذمہ داری کے بیچ ایک بہت ہی نازک سا توازن ہوتا ہے۔ آج ہم اسی توازن کی گہرائی میں اتریں گے، یہ دیکھیں گے کہ یہ بنتا کیسے ہے اور جب یہ بگڑ جاتا ہے تو خاندان پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سوال ہی یہی اٹھتا ہے، آخر کسی بھی گھر کا اصل توازن قائم کیسے رہتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو بہت سے خاندانوں کی زندگی سے جڑا ہوا ہے اور اس کا جواب ہی ہمارے آج کے موضوع کا مرکز ہے۔ چلیں، سب سے پہلے تو یہی سمجھ لیتے ہیں کہ اس ماخذ کے مطابق ایک گھر کا حقیقی توازن اصل میں ہوتا کیا ہے۔ یہاں جو بنیادی بات سمجھائی جا رہی ہے نا، وہ ہے مشترکہ ذمہ داری، یعنی ایک ایسی حالت جہاں تمام بھائی صرف اپنے ذاتی فائدے یا اپنی خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں، بلکہ مل کر گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھا رہے ہیں۔ یہی وہ اصول ہے جو کسی بھی گھر کی بنیاد کو اصل میں مضبوط کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، حقیقت اس مثالی تصویر سے کافی الگ ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب یہ توازن بگڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، مطلب ذمہ داری کا یہ عدم توازن پیدا کیسے ہوتا ہے۔ اور اصل المیہ وہ یہی ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ بہت سے خاندانوں میں یہ نازک توازن کہیں کھو جاتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا گہرا مسئلہ ہے جو پورے خاندان کے ڈھانچے کو اندر ہی اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس عدم توازن کو بالکل صاف صاف دکھا رہی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف وہ بھائی ہیں جو صرف اپنی دولت بنانے اور اپنی زندگی سنوارنے میں لگے ہیں، گھر اور والدین کے مسئلوں سے دور بھاگتے ہیں، اور دوسری طرف کھڑا ہے وہ ایک بھائی جو اپنے خواب، اپنی خواہشات، اپنا آرام، سب کچھ ایک طرف رکھ کر خود کو گھر اور والدین کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور اکثر سب کی ذمہ داریاں بھی اکیلے ہی اٹھاتا ہے۔ تو اب اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس سارے عدم توازن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، خاص طور پر اس ایک بھائی پر کیا گزرتی ہے جو یہ سارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس قربانی دینے والے بھائی کی ہمت، اس کے حقوق اور اس کی سخت محنت کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کی قربانی کو اس کا فرض سمجھ لیا جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ احساس اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی محنت کی کوئی قدر ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا جذباتی بوجھ ہے نا؟ اس صورتحال کے دو بالکل واضح نتائج سامنے آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ خاندان میں ایک عجیب سا نہ نظر آنے والا تناؤ اور کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسرا ایک بھائی پر غیر منصفانہ اور غیر ضروری بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بوجھ غیر ضروری اس لیے ہے کہ اگر سب مل کر ذمہ داری اٹھائیں تو کسی ایک کو اتنی قربانی دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ ماخذ کے مطابق بالکل ہے، اور یہ ہمیں سکون کے 4 بنیادی اصولوں کی طرف لے جاتا ہے جو اس بگڑے ہوئے توازن کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ چلیں ان 4 ستونوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا اصول ہے ذمہ داری، یعنی ہر کوئی اپنے والدین اور گھر کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ دوسرا ہے انصاف، جس کا سیدھا مطلب ہے کہ بوجھ اور وسائل سب منصفانہ طور پر تقسیم ہوں۔ تیسرا اصول ہے حمایت، یعنی مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا، اسے اکیلا نہ چھوڑنا۔ اور چوتھا، جو شاید سب سے اہم ہے، قدردانی اور احترام، مطلب جو بھائی قربانی دے رہا ہے اس کی محنت اور اس کے جذبات کی دل سے قدر کی جائے۔ اچھا، اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو پھر حاصل کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں وقار اور احترام کی ایک نئی راہ پر لے جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ صرف گھر میں سکون قائم ہوتا ہے، بلکہ ہر بھائی کو اپنی پہچان اور اپنے وقار کے ساتھ جینے کا موقع ملتا ہے۔ کوئی بھی احساس کمتری یا ناانصافی کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا ماحول بناتا ہے جہاں ہر کوئی پھل پھول سکتا ہے۔ ماخذ میں ایک بہت گہری بات اس شعر میں کہی گئی ہے۔ ایک بھائی کی قربانی سے گھر چلتا ہے، مگر 2 بھائی صرف مال میں لگیں تو سکون کیسے ملے گا؟ یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ طاقتور پیغام، ذمہ داری کا بوجھ صرف کسی ایک پر نہ ڈالیں، یہ گھر سب کی کوشش اور محبت سے ہی قائم رہتا ہے۔ یہ اصل میں پورے تجزیے کا نچوڑ ہے کہ مشترکہ کوشش اور محبت ہی اصل بنیاد ہے۔ اور آخر میں یہی سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، کیا ایک گھر واقعی سب کی کوشش اور محبت سے ہی قائم رہتا ہے؟